السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے امیری دے، جسے چاہے غریبی دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ جو اللہ نے جس کو عزت دی، اللہ نے جس کو امیری دی، جو آصف اور شائستہ کی شادی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اخبارات کے ذریعے پڑھا ہوگا۔ دوستو، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک غریب لڑکی جس کے والد کا نام محمد جبار ہے اور لڑکی کا نام شائستہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ شائستہ جو ہے یہ بہت غریبی ہے، ان کی زندگی بہت غریبی کے حال میں گزر رہی ہے، بہت غربت کی زندگی یہ لوگ گزارتے ہیں، ان کا پریوار گزارتا ہے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان بھی نہیں ہے، بلکہ ایک چھپر ہے جس کو آج ہم جھوپڑا بولتے ہیں۔ اس جھوپڑے میں یہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک شخص جو کروڑ پتی ہے وہ اپنی نانی کے یہاں پر آتا ہے، اور آنے کے بعد اس لڑکی کا گھر اس کی نانی کے سامنے تھا۔ پیارے دوستو، یہ کروڑ پتی لڑکا جس کا نام محمد آصف ہے، یہ اپنی ننسال میں آتا ہے اپنی والدہ کو لے کر۔ جب یہ اپنی والدہ کو لے کر اپنی ننسال پہنچتا ہے تو یہ لوگ رات کا کھانا کھا کر آرام فرما رہے تھے، یہ لوگ سو گئے۔ تبھی فجر کا وقت قریب آیا، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن نے اذان پکاری تو آصف کی والدہ جو کہ بہت نیک ہیں اور بہت صالح ہیں، وہ اذان کی آواز سن کر ترنت وضو کرنے چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وضو کر کے چلتی ہیں تو راستے پہ ان کی نظر پڑتی ہے جو سامنے گھر ہے، اس گھر کے سب لوگ وضو کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گئیں کہ اتنی غریبی کی وجہ سے، اتنی غریبی کی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہ والدہ سوچنے لگی کہ یہ لوگ اتنے غریبی کے غربت کے حال میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب آصف کی والدہ کی نظر اس لڑکی پر پڑی جس کا نام شائستہ ہے تو انہوں نے اس کو دیکھا تو آصف ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے بیٹے کے لیے اب رشتہ مل گیا ہے۔ لیکن پھر ان کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئی، ہو سکتا ہے اس بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہو۔ صبح کا وقت قریب آیا، انہوں نے نمازیں ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب صبح کا وقت قریب آیا، جب دن نکلا تو آصف کی والدہ نے ان سے گھر والوں سے معلومات کی، اپنی والدہ سے معلومات کی کہ آخر یہ لڑکی کون ہے۔ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ بہت نیک اور بہت صالح لڑکی ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہے۔ تو آصف کی والدہ نے آصف سے کہا، بیٹے دیکھو یہ لڑکی کیسی ہے۔ آصف نے کہا، امی جان جیسے لڑکی آپ کو پسند ہے ویسا ہی مجھے پسند ہے، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ آصف نے ہاں کر دی۔ اب آصف کی والدہ رشتہ لے کر آصف کا وہاں پہنچتی ہیں اس لڑکی کے گھر۔ جب لڑکی کے گھر رشتہ لے کر گئیں تو لڑکی کی والدہ جو تھیں وہ گھبرا گئیں۔ وہ اس وجہ سے وہ سوچنے لگیں کہ ہم اتنے غریب ہیں، ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کروڑ پتی ہیں، یہ اتنے امیر ہیں، اللہ نے ان کو اتنا مال، اتنی دولت عطا کی ہے، تو یہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے ہیں، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اس کی والدہ نے گھبرا کر رشتے سے منع کر دیا، رشتے سے انکار کر دیا۔ جب آصف کی والدہ اس کا رشتہ لے کر پہنچی تھی تو لڑکی کی ماں نے رشتے کو منع کر دیا، رشتے سے انکار کر دیا۔ اب پھر دوبارہ آصف اپنی والدہ کو بھیجتا ہے، کیونکہ آصف کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بھا گئی، کیونکہ وہ نیک اور صالح لڑکی، اللہ نے اس کی قسمت بدلنا تھی۔ پیارے دوستو، آصف کی والدہ جب دوبارہ رشتے کے لیے وہاں پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں، دیکھیے ہمیں آپ سے کوئی چیز کی طلب نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم نے ہمیں مزید ترقیاں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دولت عطا کی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے۔ اس نے کہا، آصف کی والدہ نے جب اتنا کہا تو اب یہ جو لڑکی تھی شائستہ، اس کی والدہ نے کہا، ٹھیک ہے ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ دوستو، آصف کا اور شائستہ کا رشتہ قبول ہو گیا، اب دونوں میں رشتہ ہو گیا۔ اب دوستو، اب آصف کی اور شائستہ کی جب شادی کا وقت قریب آیا تو بتایا جاتا ہے، آپ نے اخبارات کے ذریعے بھی یہ سنا ہوگا اور یہ پڑھا ہوگا، شائستہ اور آصف کی شادی لے کر جو ہے وہ لڑکا آصف اس گاؤں میں آتا ہے تو یہ ہیلی کاپٹر سے شادی لے کر آتا ہے۔ ان کا لڑکا اپنی شادی ہیلی کاپٹر سے لے کر آتا ہے۔ اس گاؤں کے لوگ
پہلی بار ہیلی کاپٹر سے شادی دیکھ رہے تھے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ محمد جبار کی لڑکی جس کا نام شائستہ ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی مزید ترقیاں عطا کی ہیں، اللہ نے اس کو کتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ پیارے دوستو، اسی لیے ہم کبھی بھی غریبی میں ہوں یا امیری میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ جب چاہے ہمیں جو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اس کو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔